کہ ایک دفعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی، تو تیسرے طریقے میں جو وحی آتی تھی، تیسری قسم جو تھی جسے ہم کہا جا سکتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وحی اترتی تھی وہ کتنی قسم کی تھی، کیونکہ یہ رسالت کا مقصد ہے اور دعوت کی بنیاد ہے اور انتہائی اہم اور حساس پہلو ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز وحی کی مختلف اشکال میں سے پہلی شکل یہ تھی سچے خواب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مبعوث ہو جانے پہ، نبوت کے اعلان کرنے سے 6 مہینے پہلے آنے شروع ہوئے۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ 23 سال آپ پر وحی اترتی رہی اور 6 مہینے پہلے وہ خواب شروع ہوئے، تو لہٰذا یہ بھی 46واں حصہ بنتا ہے۔ تو آپ کی حدیث کے مطابق بھی یہ چیز ثابت ہے اور کہ سچے خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وحی آپ کے دل میں فرشتہ ڈال دیتا تھا، جو بھی وحی اترتی تھی اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ بزرگوں میں یا سلف اسلاف میں یا اللہ کے اولیاء میں اس کو الہام کہتے ہیں، لیکن جب یہی چیز جو اللہ کا حکم ہے شریعت کے بارے میں وہ نبی کے دل میں اتارا جاتا ہے تو وہ وحی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ بس اللہ سے ڈرو اور طلب کے معاملے میں نیک رستہ اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں کسی بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی معصیت کر کے رزق کو طلب کرنے لگو۔ تو یہ اللہ پاک کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور یہ بات ان کے دل میں ڈال دی گئی۔ تو یہ وحی کا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرے طریقے میں جو وحی آتی تھی، تیسری قسم جو تھی جسے ہم کہا جا سکتا ہے وہ انسان کی شکل میں ہوتی تھی۔ اس معاملے میں فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا تھا اور اس کو صحابہ کرام نے بعض دفعہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مظاہرہ دیکھا۔ چوتھی قسم جو ہے وحی کی وہ یہ ہے کہ ٹنٹنانے کی آواز شدید آتی تھی، اور یہ وحی کی سخت ترین قسم تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاڑے کا موسم بھی ہوتا تو آپ کو پسینہ آ جاتا، آپ کی پیشانی مبارک رکریز ہو جاتی اور آپ کے جسم پہ اتنا بوجھ پڑتا کہ ایک دفعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں انتہائی بوجھ کے نیچے دب گیا۔ تو یہ ایک تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم جو اس کی ہے، پانچویں قسم، آپ فرشتے کو اصلی اور حقیقی شکل میں جس پر اس کی تخلیق کی گئی ہے اس شکل میں دیکھتے تھے۔ یہ واقعہ صرف 2 دفعہ پیش آیا جس کا قرآن پاک میں سورہ نجم میں ذکر ہے، اور یہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں اللہ پاک نے دکھایا آپ کو آسمان کے افق کے اوپر۔ چھٹی قسم یہ ہے جو معراج پر آپ کو حکم دیا گیا نماز وغیرہ کے احکامات ہوں گے، یہ چھٹی قسم ہے۔ ساتویں قسم جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے ایک پاکیزہ درخت کے اوپر ایک آگ کی شکل میں، ایک نور کی شکل میں متکلم ہوا، اللہ پاک کلام کیا، اسی طرح سے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ براہ راست گفتگو ہے۔ یہ نص ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن وحی سے یہ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے۔ یہ حدیث جو ہے معراج کی حدیث ہے۔ تو یہ 7 اقسام ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک کا جو میسیج تھا، جو بھی قرآن ہے یا دیگر احادیث قدسیہ ہیں، جو اللہ پاک کے نبی نے جو بھی پیغام پہنچانا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے لیے، ان کو پہنچایا گیا۔ تو یہ چونکہ انتہائی بیسک اور ایک حساس ٹاپک ہے، اس لیے اس کی وحی کی مختلف اشکال کو، مختلف اقسام کو انسان کو اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے وحی جو ہے وہ نازل ہو سکتی تھی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔